السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سر سید احمد خان کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے سامنے ڈیٹ آ رہی ہے، دہلی میں پیدا ہوئے تھے 17 اکتوبر 1817 کو۔ سب سے پہلے ہم ان کی امپورٹنٹ بکس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے اس میں جامع جم 1840 میں لکھی گئی تھی، اور یہ 43 جو کنگس تھے ان کے اوپر شارٹ نیریٹیو تھے یہ اس بک کے اندر، جس میں امیر تیمور سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک۔ نمبر سیکنڈ پہ جو بک آتی ہے اس کا نام ہے جلال القلوب با ذکر المحبوب، ٹھیک ہے جی۔ یہ 1842 میں لکھی گئی تھی اور یہ بایوگرافی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی۔ نمبر تھرڈ پہ آتی ہے اسرار الصنادید، ٹھیک ہے جی۔ اس میں مختلف ڈرائنگس تھیں، ٹھیک ہے، دہلی کے، جس میں مونومنٹس تھے اور فیمس پرسن جو تھے دہلی کے ان کے اوپر، یعنی دہلی کے بارے میں اس میں ڈیٹیل تھی اس بک میں۔ اور اس کے بعد آتی ہے تصحیح عین اکبری۔ اس میں بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ اس میں جو عبد الفاضل کی کتاب تھی عین اکبری، ٹھیک ہے، اس کو میں جو اس کے ڈیفیکلٹ پوائنٹس تھے ان کو بیان کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، ان کو ایکسپلین کیا گیا تھا، اور اس میں جو غلطیاں تھیں ان کو ایڈٹ کیا گیا تھا اور کریکٹ کیا گیا۔ اس کے بعد آتی ہے تصحیح تحریک فیروز شاہی، ٹھیک ہے۔ اس بک کے اندر جو تحریک فیروز شاہی تھی، ٹھیک ہے، اس کا کریکٹ ورژن لایا گیا تھا، اور اس میں 4 جو ڈفرینٹ ہوتے ہیں اسکرپٹس ہوتے ہیں ان کو میچ کر کے کمپیئر کر کے یہ لائی گئی تھی بک، اس کو لکھا گیا تھا۔ اور دا موسٹ امپورٹنٹ ون اس کے بعد دا کازز آف انڈین ریوولٹ، ٹھیک ہے جی۔ یہ بیسیکلی ایک بکلیٹ تھا جس میں یہ بیسیکلی انگریزوں کے لیے لکھا گیا تھا، کہ اس میں اس کی وجہ بتائی گئی تھی کہ یہ تحریک کیوں ہوئی تھی اور یہ کیوں مطلب جو آزادی کی تحریک تھی کھڑی ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف، اس میں اس کو ایکسپلین کیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں 2 چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ بیان کی گئی تھیں کہ وہ کازز، جس میں ایک تو جو یہ کرسچن جو تھے، جو ان کے تھے پادری وغیرہ، ان کا کردار بیان کیا گیا تھا، اور دوسرا کہ جو لیجسلیشن کا پروسیس تھا کہ اس سے انڈین ایسوسیٹ نہیں تھے، اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آتی ہے تبیین الکلام، ٹھیک ہے، یہ قرآن اور بائبل کی کمپیریٹیو اسٹڈی تھی، ٹھیک ہے، 2 بکس کی۔ اس کے بعد آتا ہے خطبہ احمدیہ، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ جو ولیم مونیر تھا اس نے اپنی بک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ کرٹیسائز کیا تھا، تو اس کے جو جواب جو تھے دیے گئے تھے اس بک میں، یہ جو سر سید نے یہ بک لکھی تھی اس میں جواب دیے گئے تھے، اس کے سارے جو اس نے پوائنٹس اٹھائے تھے ان کا جواب دیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہوگی بکس۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو سر سید احمد خان نے انسٹیٹیوشنز بنائی تھی، ٹھیک ہے، تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو بھی سکتی ہے، آپ اس کو پوری کو دیکھیے گا، ٹھیک ہے، اینڈ تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلی تھی سائنٹیفک سوسائٹی، یہ جنوری 9 1864 کو مراد آباد میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور یہ لانچ ہوئی تھی فیبرری 14 1864 کو۔ یہ ڈیٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو ضرور آپ لکھ لیے گا، نوٹ ڈاؤن کر لیے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ اس کا پرپز کیا تھا، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ اس میں جو فورن آتھرس تھے ان کی بکس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا، اسپیشلی جو سائنس کی بکس تھیں، ٹھیک ہے، اور جس میں نیشنز کے بارے میں بیان کیا گیا ہوگا اس کو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جو نیشنز کے رائز اینڈ فال کے اوپر کچھ بکس کی ٹرانسلیشن کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بیسیکلی اس پہلی دفعہ ایک ایسا موقع آیا تھا کہ جس میں برٹش اور انڈین کو انٹریکشن کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی جنوری 9 1864 میں، ٹھیک ہے، اور اس میں جس طرح مینشن ہے کہ اس میں 82 ہندوز تھے، 107 مسلمس تھے، اور انگریز اس کے علاوہ تھے جو کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ فارملی لانچ ہوئی تھی فیبرری 14 1864 کو، ٹھیک ہے، اور 1875 تک 27 ڈفرینٹ بکس کی ٹرانسلیشن ہو چکی تھی، اور پھر 1875 سے 1898 تک 19 ڈفرینٹ اور جو بکس ہیں ان کی ٹرانسلیشن کی گئی تھی۔ جو اس کا سب سے نوٹیبل ورک تھا وہ تھا ہسٹری آف انڈیا کو ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک ویکلی گیزٹ تھا جس کو لانچ کیا گیا،
ٹھیک ہے. اس کے دو مقصد تھے. ایک تو برٹش کو یہ بتانا کہ ان کے بارے میں انڈینز کیا اوپینین رکھتے ہیں. دوسرا پھر انڈینز کو بتانا جو لوگ تھے کہ برٹش کا جو لائف سٹائل کیا ہے, وہ کس طرح حکومت چلاتے ہیں. بیسیکلی یہ انگریزوں کی اور انڈینز کے بیچ ایک دوسرے کو جاننے کا یہ موقع فراہم کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں اردو اور انگلش دونوں میں جو تھے کالم لکھے جاتے تھے, اور ہر ایک جو کالم کے اینڈ پہ جو کس چیز کے بارے میں ہوتا تھا اس کا انالیسس کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں تہذیب الاخلاق, جو دسمبر 24 1870 کو اسٹیبلش ہوئی تھی. اس کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو یورپین رائٹرز نے اسلام کے بارے میں جو ڈاؤٹس کریٹ کیے ان کو وینش کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کا سوشل بیہیویئر امپروو کیا جائے گا. اور اس میں پہلی دفعہ مسلمانوں کے لیے ایک نیشنل کا ورڈ یوز کیا گیا تھا اس میں, تاکہ ان کے بیچ بردرہوڈ, بھائی چارہ پیدا ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو مسلمانوں کی اٹینشن اس طرف لائی گئی تھی کہ جو ہے ویسٹرن ایجوکیشن ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. اس کے بعد ہم آتے ہیں ایم ایس اسکول علی گڑھ کے اوپر. ٹھیک ہے. یہ 24 1875 کو اس کی ہوئی تھی, تقریب ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور جون 1 1875 کو ریگولر کلاسیں چلی تھی. یہ کولکتہ یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ تھا. ٹھیک ہے. اور نظام آف حیدرآباد نے اس کے لیے 90,000 کی جو جاگیر تھی وہ, جس سے کوئی تقریباً 2007 کے قریب انکم آتی تھی, جو اس کے لیے وقف کی گئی تھی. ٹھیک ہے. 4 اسٹوڈنٹ سے یہ سٹارٹ ہوا تھا اور 6 سے 7 مہینے میں 70 تک تعداد پہنچ گئی تھی. اور اس کی جو ریپڈ گروتھ کا سب سے زیادہ جو جس کو جاتا ہے یعنی کریڈٹ جاتا ہے وہ مولوی سمیع اللہ تھے, ان کو جاتا تھا. اس کے بعد ہم آتے ہیں دا ایم اے کالج. یہ اس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی تھی لارڈ لائٹن نے, جو اس ٹائم گورنر جنرل تھے, جنوری 1877 کو. اب جب یہ ایم اے کالج بنا اس کے لیے فنڈنگ اکٹھی کی گئی. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ تھا کہ سر سید احمد خان کے اس ٹائم تہذیب الاخلاق میں کچھ کالمز آئے تھے جس کے اوپر کچھ مذہب سے ریلیٹڈ بات کی گئی تھی, جس پہ بڑی تنقید ہوئی اور مسلمانوں میں ایک غصہ تھا, جس کی وجہ سے کالج کی جو ڈونیشنز تھی وہ روک دی گئیں. جو مسلمان دے رہے تھے انہوں نے نہیں تھے. ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے لیے کریٹ ہوئی تھی مس انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. اور جب یہ ایم اے کالج تھا, اس کو جب بنایا گیا تھا, اس میں ریلیجیس ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا, اور کوئی اسٹوڈنٹ جو تھا اس کی پروموٹ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ دینیات کا ایک کورس تھا, ایگزامینیشن کورس تھا, اس کو پاس نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اس میں اسٹوڈنٹس کو, مسلمان اسٹوڈنٹس کو بڑا موقع دیا گیا کہ وہ باقی لوگوں سے ملیں, ان کی کلچر اور ڈفرینٹ جو آئیڈیالوجیز ہیں ان کو اسٹڈی کیا جائے. ٹھیک ہے. تو سر آکلینڈ کی یہ جو ہے کوٹیشن ہے, یہ ایکسپلین کر رہی ہے کہ کتنا زیادہ جو تھا کہ وہ یہ مسلمانوں کے اندر جو مطلب علی گڑھ جو اسٹوڈنٹس تھے, جو یہ بنا رہا تھا اسٹوڈنٹس, وہ کتنا معاشرے میں ان کی رسپیکٹ تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک سٹیزنز یونین بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے. جس کا مقصد تھا ڈبیٹس, ڈسکشن کرنا, مطلب وہ کرتے تھے اسٹوڈنٹس کو موقع جہاں وہ تقریریں کر سکیں, آپس میں ڈسکس کر سکیں چیزوں. اس کے بعد ہم آتے ہیں آل انڈین محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اوپر. ٹھیک ہے. اس کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی دسمبر 27 1886 کو ایم اے کالج میں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا نا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ کانگریس سے دور رہے. اس کی جتنی میٹنگز ہوتی تھی وہ کانگریس کی میٹنگز میں اس کی میٹنگ ہوتی تھی, تاکہ مسلمانوں کی ٹینشن کانگریس کی طرف نہ جائے اور وہ یہاں اس میں حصہ لیں. ٹھیک ہے. اب اس کے جو ایم تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان تعلیم کی طرف آئیں. ٹھیک ہے. اور ان کی جو ریلیجس ایجوکیشن ہے وہ انگلش میں ہو, اور وہ اس میں یہ دیکھیں کہ جو اس ٹائم کے ریلیجس انسٹیٹیوشنز تھے کہ وہ ڈکلائن میں کیوں جا رہے تھے. ٹھیک ہے. بیسیکلی یہاں مسلمانوں کو موقع دیا گیا تھا کہ وہ آپس میں بیٹھیں اور ایک دوسرے کو اپنی مسائل ڈسکس کریں. ٹھیک ہے. تو اور اس میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اس کانفرنس کے اندر ایک کیا گیا جو تھا, تمام جو مسلمان تھے ان کو اسٹڈی کیا گیا, ان کے بچوں کو, کہ ان میں وہ تعلیم کیوں نہیں حاصل کر رہے. ٹھیک ہے. اس کو اسٹڈی کیا گیا. اس کے بعد اس کی بڑی امپورٹنٹ اس کے اندر ہوئی تھی
یعنی اس کانفرنس کی وجہ سے جیسے کہ علی گڑھ سکول تھا اس کو انٹرمیڈیٹ کالج بنا دیا گیا جو علی گڑھ گرلز کا سکول تھا اس کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں سوشل ریفارمز کا ایک ونگ بنایا گیا جو مسلمانوں میں سوشل ریفارمز کر رہے تھے. اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جس کی طرف اس نے اٹینشن لی وہ یہ تھی کہ یہ جو بہت زیادہ ٹیچرز تھے وہ انٹرینڈ تھے، ان کے پاس نالج تھا لیکن ان کو ڈیلیور کرنا نہیں آ رہا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے کیسے ہیں. تو اس کے اوپر بڑا امفیسائز تھا، ٹھیک ہے، کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے اوپر. اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک انجمن ترقی اردو کے نام سے ایک برانچ تھی جس کا کام صرف اردو کی ڈیولپمنٹ اور اس کی پرزرویشن کے اوپر تھا، ٹھیک ہے. یہ نان پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی لیکن اس نے ایک لانچنگ پیڈ دیا ان فیوچر کہ مسلمانوں کو اپنی ایک سیاسی جماعت بنانے کے لیے جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی. اب ہم آ جاتے ہیں سر سید احمد خان کے ویوز کہ وہ ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں کیا ویوز تھے، ٹھیک ہے. ہندو مسلم یونٹی کے اوپر وہ پہلے اس کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو چینج ہو گیا. ان کا سب سے نمبر 1 جو اس میں پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اردو ہندی کی کنٹروورسی ہوئی تھی. اس میں ہندوؤں نے ایک موومنٹ چلائی تھی کہ وہ بھاشا اور دیوناگری ایک اسکرپٹ تھا اس کو وہ چاہتے تھے کہ وہ اوپر آئے اور اردو کی جگہ وہ ریپلیس کرے اردو کو، ٹھیک ہے. جبکہ سر سید احمد خان اردو کے سپورٹر تھے تو اس لیے جب ہندوؤں نے اس کے خلاف بہت بڑی تحریک چلائی اردو کے خلاف تو پھر سر سید احمد خان اس کے تھوڑا خلاف ہوئے ہندو مسلم یونٹی پہ. کانگریس کی انہوں نے مخالفت کی تھی کیونکہ کانگریس ان کے نزدیک جو تھا کہ وہ زیادہ ہندوؤں کے حق میں تھی، ٹھیک ہے. اور ان کی جو تھیں کانگریس نے ڈیمانڈز بیسیکلی رکھی تھیں، وہ چاہتے تھے کہ جو لیجسلیٹو کونسل تھی اس کی الیکشن ہو. اب لیجسلیٹو کونسل کے اگر الیکشن ہوتے تو کہ ہندو تعداد میں زیادہ تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو ووٹ الٹیمیٹلی ان کے سارے ممبرس اس میں ہونے تھے. تو اس وجہ سے سر سید احمد خان الیکشنز کے خلاف تھے، ٹھیک ہے. اور وہ ان کو یہ پتہ تھا کہ ان دو جو تھے انڈیا میں جو یہ مسلمان اور ہندو ہیں ان میں کافی ڈفرینس ہے آپس میں، ٹھیک ہے. آئیڈیالوجی کا ڈفرینٹ ہے، کلچرل ڈفرینسز ہیں. تو اس کے بعد ایک اور جو تھا امپورٹنٹ چیز، ایک تو یہ ہوا کہ لیجسلیٹو کونسل کے اوپر، دوسرا جو سول سروسز کے ایگزامینیشن تھے اس کے اوپر جو تھا کہ ہوا. بیسیکلی کانگریس نے ایک اٹھایا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ 21 سے 19 تک ایج کر دی جائے، کم ریڈیوس کر دی جائے. تو سر سید احمد خان نے بھی اس کو سپورٹ کیا. اب ایک اور جو ڈیمانڈ رکھی گئی کہ انڈیا میں ہونا چاہیے، تو اس پہ سر سید احمد خان کا یہ اوپینین بعد میں چینج ہو گیا. انہوں نے کہا کہ انڈیا میں ہو تو مسلمان تو بھی اتنی تعلیم یافتہ نہیں ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انگلینڈ میں ہو رہا ہے یا انڈیا میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیونکہ وہ برٹش کے تھوڑا کلوز تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ برج کا کام کر رہے تھے مسلمانوں کے برٹش کے بیچ، تو انہوں نے برٹش کو بھی یعنی ان کی اوپینین کو بھی کرنے کے لیے کہا کہ انگلینڈ میں بھی رکھ لیا جائے اور انڈیا میں بھی رکھ لیا جائے، دونوں ایٹ اے ٹائم، ٹھیک ہے. تو یہ سارا تھا جی. اور اس کے بعد اینڈ پہ سر سید احمد خان مارچ 27 1898 کو ان کی ڈیتھ ہو گئی. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ کہ آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ مزید ویڈیوز اس پہ اپلوڈ ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.